بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ برادران اسلام، آج جو بیان آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں یہ کوئی عام گفتگو نہیں، یہ وہ موضوع ہے جسے سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آنکھیں بھیگ جاتی تھی۔ یہ وہ حقیقت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے بار بار بیان فرمائی۔ یہ وہ وقت کی بات ہے جو آنے والا ہے، اور شاید اس سے پہلے کہ ہم اسے سمجھیں وہ وقت آ جائے۔ اے بھائیو، ذرا سوچیں، اس وقت دنیا کا کیا حال ہے۔ ظلم چاروں طرف ہے، بے انصافی ہر گلی میں ہے، مسلمانوں کا خون ہر سمت بہ رہا ہے، فتنے اس قدر پھیل چکے ہیں کہ صبح کا مسلمان شام تک پتہ نہیں کہاں کھڑا ہو۔ انسانیت آہو فغان کر رہی ہے، زمین خود ظلم سے کانپ رہی ہے، اور ایسے میں وہ مبارک لمحہ قریب آتا جا رہا ہے جس کا وعدہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث سنن ابی داؤد، صحیح مسلم، ترمذی، ابن ماجہ غرض کتب حدیث کی معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ لا تقوم الساعة حتى يخرج المہدی، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مہدی نہ آئے۔ سبحان اللہ، کتنی پختہ پیشین گوئی ہے یہ کسی فلسفی کا قیاس نہیں، کسی نجومی کی پیشین گوئی نہیں، یہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک خبر ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کا آنا حق ہے، سچ ہے، یقینی ہے، اور یہ سوچ کر ہر مومن کے دل میں امید کی ایک شمع روشن ہو جانی چاہیے کہ جب ہر طرف اندھیرا ہوگا تب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک ایسا رہنما بھیجے گا جو اس تاریکی کو مٹا دے گا۔ بھائیو، پہلے یہ جان لیجئے کہ امام مہدی علیہ السلام کوئی غیبی مخلوق نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، وہ ایک انسان ہوں گے، مسلمان ہوں گے، اور اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرد ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المہدی منی اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی، مہدی مجھ سے ہوں گے، ان کا نام میرا نام ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کا نام ہوگا، یعنی ان کا نام محمد ہوگا اور والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ اہل بیت نبوی میں سے ہوں گے، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے، خاندان قریش میں سے۔ ایک اور حدیث میں ہے، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جیسے پہلے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ ذرا سوچیں، جب ظلم اپنی انتہا پر پہنچ جائے گا، جب مظلوم کی آہ کوئی نہیں سنے گا، جب طاقتور کمزور کو کچل رہا ہوگا، تب اللہ کا یہ چنیدہ بندہ آئے گا اور اس زمین کو انصاف کی چادر اڑا دے گا۔ حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ مہدی علیہ السلام کا ظہور کس وقت ہوگا اور دنیا کا اس وقت کیا حال ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے فتنے اس قدر بڑھ جائیں گے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے گا، اور قاتل کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے قتل کیوں کیا۔ لوگ دنیا کی محبت میں اس قدر ڈوبے ہوں گے کہ آخرت یاد نہ رہے گی، عالموں کی بات نہیں مانی جائے گی، جاہل لوگ قیادت کریں گے، زمین پر زنا، شراب اور فحاشی عام ہو جائے گی۔ اے بھائیو، اپنے گرد و پیش نظر دوڑائیے، کیا آج یہ سب نشانات ہمارے سامنے نہیں؟ دل کانپتا ہے یہ سوچ کر، لیکن ساتھ ہی ایمان روشن ہوتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ پورا ہو رہا ہے، اور جو آنے والا وعدہ ہے وہ بھی ضرور پورا ہوگا۔ بھائیو، احادیث مبارکہ میں ہے کہ امام مہدی کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہوگا، اور وہ بھی مسجد حرام میں، رکن اور مقام کے درمیان۔ آپ تصویر کریں وہ مبارک منظر، وہ ایک عام آدمی کی طرح ہوں گے، انہیں خود یقین نہیں ہوگا کہ وہ مہدی ہیں، لوگ انہیں مجبور کریں گے، بیعت کے لیے اصرار کریں گے، اور وہ انکار کرتے رہیں گے، مگر پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے گا اور وہ قبول کر لیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ جب وہ لوگوں کی بیعت لے رہے ہوں گے، اسی وقت آسمان سے ایک آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوا، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ سبحان اللہ، آسمان گواہی دے گا، فرشتے گواہی دیں گے، اور پھر وہ لشکر جمع ہوں گے جو تاریخ اسلام کا روشن ترین باب لکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی کے ساتھ مسلمانوں کا ایک لشکر ہوگا، اور یہ وہ لشکر ہوگا جو اللہ کی محبت سے لبریز ہوگا، جس کے دل خوف اور امید سے بھرے ہوں گے، جن کا ایمان پتھر سے بھی مضبوط ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ مشرق کی سرزمین سے، بعض علماء نے خراسان کا ذکر کیا ہے، ایک لشکر آئے گا جس کے آگے سیاہ پرچم ہوں گے، اور یہ لشکر کبھی نہیں ہارے گا کیونکہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ بھائیو،
غور کریں، آج بھی دنیا کے کونے کونے میں ایسے نوجوان ہیں جن کے دلوں میں اسلام کی آگ جل رہی ہے، جو رات کو تہجد پڑھتے ہیں، جو قرآن سے آنسو بہاتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹانے کو تیار ہیں۔ شاید یہی لوگ اس لشکر کا حصہ بنیں گے، شاید ان کی اولاد امام مہدی کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ اے نوجوانوں، آج سے اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے اعمال کو درست کرو، اپنے گھر میں اسلام کا گہوارہ بناؤ، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ۔ جو آج اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، نماز قائم کرے، قرآن سے لو لگائے، وہی کل اس مبارک لشکر کا حصہ بنے گا۔ بھائیو، امام مہدی کے دور میں ایک ایسا فتنہ اٹھے گا جو اس سے پہلے کبھی نہیں اٹھا، نہ آئندہ اٹھے گا، اور وہ ہے دجال کا فتنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بین خلق آدم الی قیام الساعۃ امر اکبر من الدجال۔ آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ دجال آئے گا اور دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں، اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوں گی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی جنت دراصل جہنم ہے اور اس کی جہنم دراصل جنت ہے۔ اگر اس کا سامنا ہو تو اس کی جنت میں مت جانا۔ بھائیو، آج کی دنیا میں ہمارے گرد و پیش بھی تو بہت سے ایسے دجال موجود ہیں۔ وہ دجال جو حرام کو حلال بتاتا ہے، جو فحاشی کو آزادی کہتا ہے، جو ظلم کو جمہوریت کا نام دیتا ہے۔ ان سے بچنا بھی ضروری ہے، اور جب اصل دجال آئے گا تب امام مہدی کا لشکر اس کے مقابلے میں کھڑا ہوگا، اور پھر وہ لمحہ آئے گا جس کا انتظار پوری تخلیق کو ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ اے مسلمانوں، اب آتے ہیں اس موضوع کی طرف جو شاید اس بیان کا سب سے روح پرور حصہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ مرے ہیں، نہ انہیں صلیب پر چڑھایا گیا، بلکہ اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور وہ آسمانوں پر حیات ہیں، اور قیامت سے پہلے وہ اس دنیا میں دوبارہ آئیں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما مقسطا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب مریم کے بیٹے تم میں نازل ہوں گے منصف حاکم کی حیثیت سے۔ بھائیو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی جن کی والدہ کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، وہ نبی جو بنا باپ کے پیدا ہوئے، وہ نبی جو ماں کی گود میں بھی بولے، جنہوں نے مردوں کو زندہ کیا، وہ ہمارے زمانے میں تشریف لائیں گے۔ بھائیو، آپ آنکھیں بند کریں اور اس منظر کو محسوس کریں جو حدیثوں میں بیان ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مسجد اموی کے سفید مینار کے پاس آسمان سے اتریں گے۔ انہوں نے زعفرانی رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوں گے، ان کے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہوں گے، ان کے بالوں سے قطرے ٹپک رہے ہوں گے جیسے ابھی غسل کیا ہو۔ مسلمانوں کی صبح کی نماز ہو رہی ہوگی، امام مہدی نماز کی امامت کر رہے ہوں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو امام مہدی پیچھے ہٹنا چاہیں گے کہ وہ امامت کرے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، نہیں، تم ہی امامت کرو، یہ اقامت تمہارے لیے کہی گئی ہے۔ سبحان اللہ، کیسی عاجزی، کیسی محبت۔ اللہ کے نبی جو ابھی آسمان سے اترے ہیں، امام مہدی کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ اس امت محمدیہ کی عزت دیکھیں، یہ وہ امت ہے جس کے نماز کی جماعت میں ایک نبی بھی مقتدی بنیں گے۔ بھائیو، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو دجال فرار ہونے لگے گا۔ حدیث پاک میں ہے، فَإِذَا رَآهُ الدَّجَّالُ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ۔ جب دجال انہیں دیکھے گا تو اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے باب لد فلسطین کے مقام پر جا پکڑیں گے اور اسے قتل کریں گے۔ وہ عظیم فتنہ جس نے دنیا کو لرزا دیا ہوگا، اللہ کے ایک نبی کے ہاتھوں ختم ہو جائے گا۔ بھائیو، یہ سوچ کر دل کیسا بھر آتا ہے، جب ظلم اپنی انتہا پر ہوگا، جب شیطان اپنی تمام طاقت لگا کر مسلمانوں کو تباہ کرنے پر تلا ہوگا، تب اللہ کا ایک فیصلہ آئے گا اور ایک لمحے میں سب بدل جائے گا۔
اللہ کا کام ہے ہی ایسا۔ برادران اسلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد وہ زمانہ آئے گا جسے علماء نے اسلام کا سنہری دور کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ 40 سَنَةً، وہ زمین پر 40 سال قیام فرمائیں گے، اور ان 40 سالوں میں کیا ہوگا؟ دنیا میں ایسا امن ہوگا جس کا تصور بھی نہیں۔ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیئیں گے، زمین اپنی برکتیں اگلے گی، ایک انار سے ایک گروہ پیٹ بھر کر کھائے گا، مال کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ کوئی زکات لینے والا نہیں ملے گا۔ بھائیوں، کتنی خوبصورت دنیا ہوگی وہ، کوئی بھوکا نہیں، کوئی محروم نہیں، کوئی مظلوم نہیں، انصاف ہر جگہ، محبت ہر دل میں، اللہ کی یاد ہر زبان پر۔ برادران اسلام، اس دور میں ایک اور آزمائش آئے گی، یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے آئیں گے، وہ اس قدر کثیر ہوں گے کہ ان کا سامنا کسی بھی لشکر کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کا لشکر پہاڑوں پر پناہ لے گا اور اللہ سے دعا کرے گا، اور پھر اللہ کا فیصلہ آئے گا۔ وہ رات کو ہلاک ہو جائیں گے، ایک کیڑا ان کی گردنوں میں لگ جائے گا اور صبح تک سب ختم ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیسا قادر مطلق ہے ہمارا اللہ، جو فوج کوئی نہ مار سکے اسے ایک چھوٹا سا کیڑا تباہ کر دے۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، اور یہی وہ سبق ہے جو ہر مومن کو یاد رہنا چاہیے کہ طاقت میں نہیں، اللہ کی مدد میں ہے۔ بھائیوں، یہ سب باتیں سن کر ایک سوال دل میں اٹھتا ہے کہ جب یہ وقت آئے تو ہم کہاں ہوں گے؟ کیا ہم اس لشکر میں ہوں گے جو امام مہدی کا ساتھ دے گا، یا ہم ان لوگوں میں ہوں گے جو صرف تماشا دیکھتے رہیں گے، یا اللہ نہ کرے ہم اس وقت تک ہی نہیں ہوں گے؟ اے بھائیوں، آج کا جہاد یہ ہے کہ اپنے نفس سے لڑو، اپنی کوتاہیوں کو دور کرو، اپنے گھر کو اسلام کا گہوارہ بناؤ، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ۔ جو آج اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، نماز قائم کرے، قرآن سے لو لگائے، وہی کل اس مبارک لشکر کا حصہ بنے گا۔ بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنا مقدر پورا کر لیں گے، جب وہ دنیا کو انصاف اور محبت سکھا چکے ہوں گے، جب دجال کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، تب اللہ تعالیٰ انہیں وفات دے گا اور مسلمان انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدینہ منورہ میں دفن کریں گے۔ سبحان اللہ، وہ نبی جو بنا باپ کے پیدا ہوئے، جو آسمان پر اٹھائے گئے، جو آخری زمانے میں اتریں گے، وہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرمائیں گے۔ یہ اسلام کی عزت ہے، یہ اس امت کی عظمت ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو ایک جگہ جمع فرمایا، اور مدینے کا وہ روضہ مبارک جس میں پہلے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ آرام فرما رہے ہیں، وہ ایک اور نبی کا مسکن بن جائے گا۔ کیا ہی خوش نصیب ہے وہ مٹی۔ برادران اسلام، یہ بیان آخر تک پہنچا۔ ہم نے سنا امام مہدی کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں، دجال کے خاتمے کے بارے میں، یاجوج ماجوج کے بارے میں، اور وہ سنہری دنیا جو انشاءاللہ آنے والی ہے۔ اب سوال یہ ہے، ہم کیا کریں؟ پہلی بات، توبہ کریں، ابھی اسی وقت اللہ سے معافی مانگیں، گناہوں سے دامن بچائیں۔ دوسری بات، نمازیں پابندی سے ادا کریں، یہ وہ بنیاد ہے جس پر ایمان کی عمارت کھڑی ہے۔ تیسری بات، قرآن سے تعلق جوڑیں، روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں۔ چوتھی بات، اپنے گھروں میں دین کا ماحول بنائیں، بچوں کو دین سکھائیں۔ پانچویں بات، مسلمانوں سے محبت کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کا دکھ بانٹیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر قائم رکھے، ہماری نسلوں کو اپنے دین کا پہرے دار بنائے، اور ہمیں یا ہماری اولادوں کو اس مبارک دور کا گواہ بنائے جب زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ آمین 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 ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔